اسی آیت سے لے کر واقعی لکھا ہے کہ خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ فسح کی رسم یہ ہے کہ کوئی بیگانہ اسے کھانے نہ پائے، لیکن اگر کوئی شخص کسی کا زرعی غلام اور انہیں اس کا ختنہ کر دیا تو وہ اسے کھائے، اور اجنبی اور مزدور اسے کھانے نہ پائے، اور اسے ایک ہی گھر میں کھائے، یعنی اس کا ذرا بھی گوشت گھر سے باہر نہ لے جانا، اور نہ تم اس کی کوئی ہڈی توڑنا۔ اسرائیل کی ساری جماعت اس پر عمل کرے۔ اور اگر کوئی اجنبی تیرے ساتھ مقیم ہو، خداوند کی فسح کو منانا چاہتا تو اس کے ہاں کے سب مرد اپنا کرنا، تب وہ پاس آ کر فسح کرے۔ یوں وہ ایسا سمجھا جائے گا کہ گویا اسی مرد کی اس کی پیدائش ہے، اور کوئی نامحکوم آدمی اسے کھانے نہ پائے۔ وطنی اور اس اجنبی کے لیے جو تمہارے بیچ مقیم ہو، ایک ہی شریعت ہوگی۔ بس جب سب بنی اسرائیل نے جیسا فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا ویسا ہی کیا، اور ٹھیک اسی روز خداوند بنی اسرائیل کے سب جدوں کو ان کے مصر سے نکال لے گیا۔ پاک کلام کے پڑھے جانے میں خدا کی خاص برکت۔ دعا کریں گے، اپنے سر پر جھکائیں گے۔ آسمانی باپ کا شکر کرتے ہیں تیرے زندہ باپ کلام کے لیے۔ اس وقت خداوند پاک کلام کے سارے حصہ میں تو ہمارے ساتھ بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آمین۔ خروج کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو خروج کی کتاب کا جو ٹائٹل ہے، خروج، اس کا مطلب ہے نکل، کوچ کرنا۔ بنی اسرائیل ملک مصر کے اندر ابراہیم کو خدا نے جب پیدائش کی کتاب کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو واضح کیا تھا کہ نسل ایک ایسے ملک میں رہے گی جو ان کا ملک نہیں ہوگا، اور وہ وہاں پہ 4 پشتیں وہاں پہ ان کی گزرے، اور 4 پشتوں کے بعد خدا نے کہا کہ وہ وہاں سے نکلے۔ اگر آپ خروج کی کتاب کے اوپر والی آیات کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ آپ کو بیان ملے گا کہ 430 برس، اور 430 برس جب انہیں گزر گئے تو پھر اسی وقت خدا نے بنی اسرائیل ان کے مصر سے نکالا۔ 10 آفات اس ملک پر نازل کی گئی جو ان کے 10 دیوتا ہیں۔ آخری آفت دیوتوں کو مارا گیا۔ ان کے جو پیروتے تھے ان کا بہت بڑا دیوتا تھا جسے رات دیوتا کہا جاتا، اس کی طاقت وہ سمجھتے تھے کہ دگنی طاقت ہے اس کی، جس روز مصر کے پیروتوں کو مارا گیا اسی دن عید فصح منائی گئی۔ فصح کا مطلب ہے گزر جانا یا چھلانگ لگانا۔ خدا نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ ہر خاندان ایک بڑا ذبح کرے نفری کے مطابق۔ اگر ایک گھر کے اندر بڑا کھانے کی تعداد مل گئی تو اس کا پڑوسی مل کر اس بڑے کو کھائے۔ وہی نظام، وہی آئین، وہی قانون آج ہماری کلیسیوں کے اندر موجود ہے۔ پریسبیٹرین چرچ 25 شہروانی کے ممبرس پر ہم ایک عہد کو بناتے ہیں۔ نفری کے شمار کے مطابق بعد میں بات اگر آپ پڑھیں گے تو یہ بیان لکھا گیا کہ نفری کے شمار کے مطابق، اور بڑے کو کھانے کے لیے 25 ممبر ان کے ہوتے تھے، جس
ہو جائے تو اس کے بعد ہم ایک اور اینگل کو بناتے ہیں. اس طرح یہ تعداد جب 75 سے 100 تک چلی جائے، 100 سے پھر 120 سے 102 تک چلی جائے تو پھر ہم ایک اور اینگل کا چناؤ کرتے ہیں. خدا کی زندہ مقدس پاک کلام میں خروج کی کتاب کا جو حوالہ آپ کی خدمت میں پڑھا گیا ہے، اس کے مطابق فسح کی جو رسم بیان کی گئی وہ تھا کہ جو فسح میں شریک ہوگا اس کا ختنہ ہوا. اگر ختنہ نہیں ہوا تو خدا کا کلام واضح کرتا ہے کہ وہ فسح میں شریک نہیں ہو سکتا. اگر کسی کو بڑا شوق ہے، پردیسی ہے، مسافر ہے، ان کے بیچ میں بدوباش رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس عید میں، اس عید فسح میں شریک ہوں، تو آئین قانون یہ تھا کہ وہ ختنہ کروائے. ختنہ بڑا ضروری تھا. اور خدا کا کلام بھی یہاں پہ جو حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے، یہاں پہ ختنے کا بیان کیا گیا. اب جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو ختنہ بپتسمے میں تبدیل ہو گیا. فرق یہ تھا کہ جو مرد ہوتے تھے ان کا ختنہ کیا جاتا تھا. صرف مرد عید فسح میں شریک ہوتے تھے. جس طرح خداوند یسوع مسیح نے اپنی آپ کی فسح منائی، اس میں کون شریک؟ اس کے 12 شاگرد بنے، لیکن عورتیں نہیں تھی جو ہر وقت یسوع کے ساتھ ساتھ رہتی. عورتیں اس فسح میں شریک نہیں. لیکن جب نئے عہد نامہ میں ہم آئے تو پھر عورت اور مرد کا بپتسمہ کیا گیا، اور بپتسمے کے بعد پھر اسے ہم عید فسح میں شریک کرتے ہیں، جسے شاید روحانی ہم کہتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری کلیسیاؤں کے اندر جو بائبل کا نظام ہے، جو نظام شروع سے چلا آ رہا ہے، اس نظام کو لوگ توڑتے ہیں، اس نظام کو لوگ توڑتے موڑتے ہیں. ختنہ جب کیا جاتا تھا تو آئین قانون یہ ہے کہ جب بچہ 8 روز کا ہو، جب یہ ابراہیم کے ساتھ باندھا گیا تو کہا کہ جی 8 روز میں بچے کا ختنہ کیا جائے. سائنس آج پروف کرتی ہے کہ جب بچے کا 8ویں دن ختنہ کیا جاتا ہے تو بچے کا جو زخم ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ہمارے درمیان ڈاکٹر نرس بیٹھی ہے، وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ واقعی درست بات ہے کہ 8 روز جب بچے کا ہوتے ہیں تو اس وقت اس کا ختنہ کیا جاتا ہے. اب جو ہمارا چرچ ہے، پریسبیٹرین چرچ ہے، رومن کیتھولک چرچ ہے، اس پہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ بچے کو بپتسمہ دیتے ہیں. بچہ تو اس کو کوئی سمجھ نہیں، اس کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں، بچے کو بپتسمہ نہیں دینا. بپتسمہ دینا چاہیے بڑے. بائبل مقدس میں کہیں پہ یہ بیان نہیں کہ بالغ کو بپتسمہ، کہیں پہ یہ بیان نہیں کہ بچے کو بپتسمہ. اب سوال، جب لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، لوگ جو باہر سے آتے ہیں نا ان کی زیادہ سمجھ اور بپتسمہ لے لیتے ہیں. اب بپتسمہ جو ہے وہ مسیح کی موت میں شامل ہونے کا ایک نشان ہے. اگر آپ رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 6واں باب پڑھیں تو وہاں پہ بڑے واضح طور پر پالوس رسول اس کلیسیا کو، نہ صرف اس کلیسیا کو بلکہ آج کی موجودہ کلیسیاؤں کے لیے بس ہم کیا کریں، 6واں باب پڑھیے ہے کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہر چیز سے ہم جو گناہ کے اعتبار سے مار کے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی
ہے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. اب بپتسمہ جب ہم لیتے ہیں تو ہم اس کو مسیح کی موت میں شامل کرتے ہیں. اب کہتے ہیں بچہ جو ہے وہ زیادہ وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارتا. جب جب کھڑے ہو کے ہم بپتسمہ دیتے ہیں ماں باپ سے عہد لیتے ہیں کہ جو اولاد خدا نے آپ کو دی اس کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کریں. چرچ میں صرف بچہ ماں باپ سنڈے کو آتے ہیں, اس کے علاوہ لوگوں کے پاس وقت نہیں. مہینے میں 4 سنڈے آتے ہیں یا 5 آتے ہیں جس میں بچے کو اور ماں باپ چرچ میں آتے ہیں. وہ بھی آج کل تو لاک ڈاؤن ہے, گورنمنٹ نے کہا جی بوڑھے اور بچے چرچ میں نہ. وہ لہذا بات ہے ہمارے بوڑھے بھی آ جاتے ہیں اور بچے بھی آ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے جو اپنے بچے کی پرورش خدا کے کلام میں کرتا. جس طرح یہودی کا 5 سال کی عمر تک وہ بچے کو کلمہ سکھاتے. سن اے اسرائیل, خدا تیرا خدا ایک ہی خدا ہے, تو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت سے اسے پیار. ماں جب بچے کو گود میں لے کر اسے دودھ پلاتی تھی نا تو اس کے کانوں میں یہ کلمہ شمعی جو یہودی کلمہ تھا وہ بچہ سیکھتا ہے. آج سٹینڈرڈ یہ ہے کہ بچے کو 4 سال کی عمر میں اسکول میں بھیجیں. جو جی ہمارے پاس ٹیچر بیٹھے ہیں 4 سال کی عمر میں اس سے پہلے کرتے ہیں بچے کو کہا گھر میں بچہ سیکھتا ہے. دنیاوی تعلیم کے لیے بھی وہ کہتے ہیں 4 سال کی عمر بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں جہاں پہ وہ جا کر ABC سیکھتا ہے, الف بے سیکھتا ہے, گنتی سیکھتا ہے, بنیادی باتیں. اب بنیادی باتیں ماں باپ نے ان کو سکھانی ہے اگر انہوں نے چرچ میں آ کر سیکھا ہے. اگر سیکھا ہی نہیں ہے تو بچے کو کیا سکھائیں. اب یہودی بچے کو بھی جب وہ 5 سال کی عمر کا ہو جاتا تو نبیوں کے پاس لے کر جاتے تھے. ایک جشن کیا جاتا تھا جس میں ربی اپنے گھر میں بچوں کی ایک پارٹی کرتا تھا جس میں تختی کے اوپر شہد کے ساتھ لکھا جاتا تیرا کلام شہد نہ ہو میٹھا, ساتھ لکھتے تیرے کلام میں دل وچ رکھیا تے تیرے کلام گناہ نہ. اب جب یہ آیت لکھ دی جاتی تھی تختی کے اوپر پھر اس بچے کو کہا جاتا تھا اسے چاٹ. وہ اسی شہد کو چاٹتا تھا اور وہ کلام سارا اس کے اندر جاتا تھا. تیرا کلام شہد نہ ہو میٹھا, تیرے کلام میں دل وچ رکھیا تے تیرے خلاف گناہ نہ کر. اب بچہ 12 سال کی عمر میں جا کر شریعت کو حفظ کر لیتا تھا جس میں اسے ابن شریعت کا سرٹیفکیٹ ملتا. اور وہی نظام آپ دیکھ لیں کہ ختنہ اس کا ہو گیا ہوتا تھا بچپن میں, عہد مہر اس پہ لگ جاتی تھی. جس طرح اگر آپ رومیو کے نام پالوس کا خط اس کا 4واں باب اور اس کی 10ویں آیت کو پڑھیں تو جہاں پہ بیان کیا گیا بس کس حالت میں گنا گیا. اگر آپ اوپر سے پڑھیں نا تو نامی آتی بس کیا وہ مبارک بادی مختونوں ہی کے لیے ہے یا نامختونوں کے لیے بھی, کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم کے لیے اس کا ایمان راست بازی گنا گیا. بس کس حالت میں گنا گیا, نامختونی میں یا مختونی میں یا نامختونی میں. مختونی میں نہیں بلکہ نامختونی میں. اور اس نے ختنے کا نشان پایا کہ اس ایمان کی راست بازی پر مہر ہو جائے جو اسے نامختونی کی
تاکہ وہ ان سب کا باپ ٹھہرے جو باوجود نامختوم ہونے کے ایمان لاتے ہیں، اور ان کے لیے بھی راست بازی محسوب کی جائے۔ مختون کہتے ہیں جس کا خطرہ کیا گیا۔ ابراہیم راست باز پہلے گنا گیا۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کا 17واں باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ اس سے پہلے خدا نے ابراہیم کو 12ویں باب میں خدا نے اس کو چنا کہ چل میرے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ، لیکن عہد جا کر خدا 17ویں باب میں اس کے ساتھ باندھتا ہے کہ تیرے اور میرے درمیان یہ عہد ہے کہ تیری نسل کا خطرہ کیا۔ اور پاولس رسول یہی بات بیان کرتا کہ وہ نامختوم تھا، ختنہ اس کا بعد میں ہوا اور راست باسی پر مہر لگائی گئی۔ جب ہم بچے کا بپتسمہ کرتے ہیں، ماں باپ ایماندار ہیں، وہ بے ایمان نہیں ہوتے، ایمانداری کی بنا پر وہ چرچ میں لے کر آتے ہیں اور اس پہ ہم مہر کرتے ہیں۔ جس طرح پاولس رسول 6 باب میں کہتا ہے کہ ہم جتنوں نے بپتسمہ لیا ہے مسیح کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے۔ اور میں نے بیان کیا کہ اس عہد میں صرف عورتیں، صرف مرد شامل ہوتے تھے، عورتیں اس عہد میں شامل نہیں ہوتی، لیکن بپتسمہ جب ہوتا ہے تو اس میں مرد اور عورت دونوں شریک ہوتے ہیں۔ جس طرح غلطیوں کے نام پاولس رسول کا 3 باب اس کی 26ویں اور 28ویں آیت میں پاولس رسول اس کلیسیا کو بات لکھتے ہوئے کہتا ہے 3 باب غلطیوں 3 باب 26ویں آیت سے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد اور نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک۔ جب میں پاسبانی خدمت میں نے شروع کی، میں عورتوں اور مردوں پر کی فیصلہ دیتا، دوسرے چرچوں میں آج بھی اندر کی دیتا ہوں۔ تھوڑے عرصہ گزرا تو مجھے کہا کہ جی لوگ اعتراض کرتے کہتے نہیں پہلے مرتا نو کرو اس تو بعد ہوتا۔ اب خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ نہ عورت رہی نہ مرد رہا، مسیح میں کیا ہو گیا؟ ایک ہو گیا۔ نہ یونانی رہا، نہ آزاد رہا، نہ غلام رہا۔ جب ہم اس صف پر آ جاتے ہیں، جب ہم پاک میز پر آ جاتے ہیں، تو پھر اس میں نہ امید ہے، نہ غریب ہے، نہ غلام ہے، نہ روٹی ہے، نہ مرد ہے، نہ عورت ہے، سب ایک ہے۔ خدا کا کلام ہے۔ جب بپتسمہ لے لیا، مسیح کی موت میں شامل ہو گئے، تو پھر کوئی مرد عورت نہیں رہا، سب ایک ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ نہیں، آپ نے جو بپتسمہ لیا ہے، آپ تو بچے تھے، آپ سمجھ پوری نہیں تھے، اب آپ کو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے، جو گناہ ہے خدا کے کلام کے مطابق۔ افسیوں 4 باب 5ویں آیت میں بیان کیا گیا، ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی بپتسمہ ہے، 2 بپتسمہ نہیں۔ پھر آگے نیا سوال پیدا ہوتا ہے، جی یسوع نے بھی بپتسمہ لیا تھا، اب یسوع نے بپتسمہ کیوں لیا تھا؟ اب یہ سوال ہے۔ یوحنا توبہ کا بپتسمہ دیتا تھا، احسان کے بچوں کو میں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے وہ لوگ آ کے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے، پھر وہ ان کو دریا جردن میں ڈوبا دیتا، ایسا چل رہی ہونا گناہ کرے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا تو اس کی زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا۔ جب اس نے یہ سب پروسیس کیا تو یہ شریعت کے مطابق ہوا پروسیس، جس کا بیان ہم احبار کی کتاب کے 16ویں
बाब में पढ़ते हैं जहाँ पे सरदार काहिन एक बड़े पर हाथ रखता था जिसे अज़ाज़ील कहा जाता था, और वो था स्केप गॉड, जिसे छोड़ दिया जाए। उसके ऊपर पूरी कौम के गुनाह लादे जाते थे, और दरियाई यरदन के अंदर ये प्रोसेस हो रहा था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसके ऊपर हाथ रख के और पानी के अंदर गया, और साथ ही उसने कहा ये खुदा का वादा है जो जहां के गुनाह, उसने गुनाह उठाया। अब हमें उस बपतिस्मे की हमें जरूरत है, इस बपतिस्मे की। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाप जो आएगा वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। अमाल की किताब का दूसरा बाब जब हम पढ़ते हैं, जब पतरस ने तकरीर की, जब वो नबूवत वहां पे कर रहे थे, 3000 लोगों ने मसीह को कबूल किया और उनके ऊपर पानी का छिड़काव किया गया। और यीशु ने आसमान पर जाने से पहले कहा कि सारी खलक के सामने जाकर अंजीर की मुनादी करो, जो ईमान लाए बपतिस्मा ले। बपतिस्मा बहुत जरूरी है। बपतिस्मे के बगैर हम शायद पानी में शरीक नहीं हो सकते। जिस तरह खतना होता था तो ईद फसा में शरीक होते, और खुदावन यीशु मसीह के तोड़े हुए बदन में हम शरीक नहीं हो सकते जब तक बपतिस्मा ना हो। और बपतिस्मा है एक, और ये है मसीह की मौत में शामिल होने का निशान, एक मोहर है कि ये बच्चा मसीह की मौत में शामिल है। और उसके बाद भी 15 साल 14 साल की उम्र में जब वो बच्चा आ जाता है तो हम उसकी कंफर्मेशन करते हैं, जिसमें हम बच्चे को संडे स्कूल में तो उसने सीखा होता है, फिर दोबारा में सिखाना पड़ता है। आज भी आप पूछे किसी को कि हमारा मसीही कलमा क्या है, वो कहेंगे इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और ये इब्तिदा में ये कलमा नहीं है। हम अपनी संडे की इबादत में मसीही कलमा दोहराते हैं। थोड़ी देर पहले हमने कहा मैं ईमान रखता हूं, ये पूरी बाइबल मुकद्दस का निचोड़ है, जिसमें हम जब बच्चे की कंफर्मेशन करते हैं, उसे तैयार करते हैं कि वो मसीह के खून और बदन में शरीक हो। बपतिस्मा उसका हो गया, जिसमें बार बार शरीक होने की जरूरत है, उसमें हम शरीक नहीं होते। उसके लिए हमें डर लगता है, हमारे अंदर खौफ पैदा होता है। अभी मैं शायद मालिल्ला में मेरे पे कीड़ा था बाटे, लेकिन वो ही आके कहना तो भी बपतिस्मा ले देव पता था, लेकिन इसमें शरीक होने से डरते हैं। और पालतू रसूल करंतस की कलीसिया को बात लिखते कहते हैं अपने आप को जांच लो। और आखिरी फसा के मौका पर खुदा ने क्या कहा, उसने रोटी ली तोड़ी और कहा कि मुझे मेरा बदन है जो खुदा ने लिए तोड़ा जाता है। उसने फिर प्याला लिया और कहा कि मेरे खून में नया अहद है, जो बंदेरों के गुनाहों की माफी के वास्ते इसके लिए बहाया जाता है, गुनाहों की माफी के वास्ते। अहद में आप शामिल हैं। हम जितनों ने बपतिस्मा लिया मसीह की मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है। और फिर हम जब शैलवानी में आते हैं तो उसका लहू हमारे गुनाहों को माफ करता है, पानी माफ नहीं करता। ना पानी के अंदर ये कुदरत है, अगर पानी माफ करता है तो फिर यीशु का लहू बेकार है, लहू की जरूरत नहीं। जिस तरह पतरस अपने खत में लिखता है, हमारा चाल चलन बाप दादा से पूरा चला आता था, हमारी तरासी सोने चांदी पानी चीजों से नहीं बल्कि बेशकीमत बड़े के लहू से हुई। इसलिए कोई आपको गुमराह नहीं। जब एक बपतिस्मा हो गया कोई काफी, अगर बचपन में नहीं हुआ, अब तो सारे प्रेस जितने हैं ना उनके माँ बाप
जिम्मेदारी के साथ करवाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को आगे भेड़िए गुमराह करते हैं। नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲੈ। ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ से आपने लगा भाई ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰ ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। मैं कहा भाई ये बीमारियां गईयां नहीं ਤੁਹਾਡੀਆਂ, इसलिए ईमान को खराब ना कर, ईमान में खुदा है। दुख तकलीफें परेशानियां जिंदगी के अंदर आती रहेगी। दाऊद कहता क्या हुआ, मैंने दुख उठाया करते थे आए सीखो। कभी कभी दुख तकलीफ इसलिए भी आ जाता है कि बंदे ने पुत्र मान लो। अब प्रोसेस है सैंक्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन। कॉर्पोरेशन वाले जानते हैं सैंटी वर्कर एक साथ बैठते हैं, उनके पास सैंटी वर्कर खड़े होते हैं, क्या करते हैं जी वो सैंटी वर्कर सफाई कर रहे हैं। तो पहला प्रोसेस है सैंटिफिकेशन, सैंटी वर्कर, सफाई। गुनाह हमसे होते रहते हैं दुनिया के इंसान, लेकिन प्रोसेस कि जब हम उसके पाप में पर आ जाते हैं, कहते हैं जी मैं नदामत है, मुझे मैंने गुनाह, मुझे गुनाह। पालूस कहता है जिस नेकी का मैं इरादा निकालता हूँ मुझसे, लेकिन जिस बदी का मैं इरादा नहीं वो मुझे हो। अब जाने जाने में अगर कोई गुनाह करता होते उसकी माफी, अगर जान बोझ के कर उसकी तो नहीं। अब चोरी सबको पता है अच्छी बात है, अब झूठ बोलना सबको पता है चंगी बात है ना। झूठ फरेब खुदावंद ने कहा कि तेरी आंख कर दे देना, काला होके जन्नत च पहुंचना, बड़ी चंगी बात। हाथ गुनाह करता मैं कट दे हाथ, कुंदा होके की कर जन्नत च पहुंचना। अब ये तालीम है खुदावंद यीशु मसीह की। अब ये कहना जी मैं बपतिस्मा ले लेता हूँ गुनाह माफ होगा, तब तूता भी तो दुरुस्त करोगा। ऐप कोई ना तुम्हारी भी ऐप कोई। जब आप इन चीजों से परहेज करें, ये नहीं पैदाइश है, ये आप कहेंगे नहीं मैं यार नहीं बोलता, लोग भी समझ जाएंगे नहीं यार ये बंदा नहीं बोलता, और एक बंदौरे आए तो आपने अपना प्यार खुद बना, किसी ने नहीं बना। जिस जगह पर आप करें, जिस जगह पर अपने बच्चों की तबीयत करें, तबीयत आपने चर्च में जब वो आया था संडे स्कूल में, वहाँ पे आजकल तो मैंने कहा संडे स्कूल आते ही नहीं लॉकडाउन की वजह से, लेकिन घर में आप बच्चों के साथ मिलकर दुआ कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं। घर में माँ बाप उनको सिखा सकते हैं, छोटी छोटी स्टोरी है, क्योंकि माँ बाप का फर्ज है कि बच्चे की उस राह पे तरबियत, बूढ़ा होकर भी उससे नाम खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, समझाता है। अमल हमने करना है, नहीं करेंगे तो फिर हमारी जिंदगी अजाब राह में परिवर्तन